الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة القلم مكية بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے 29ویں پارے کی دوسری سورت سورہ قلم کی 2-4 آیتیں تلاوت کی ہیں. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان آیت کریمہ کے ترجمہ اور تشریح سے پہلے مختصر طور پر اس سورت کے نزول کے پس منظر کو بیان کر دیا جائے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں جب دین کی دعوت کا آغاز کیا اور جب آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کے لوگوں کو بتوں کی پرستش سے، اس کی پوجا سے روکا اور مکے والوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو چونکہ مکے والے بیک وقت کئی بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، اب ان سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننا ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا. اور آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا، عورتوں میں، بچوں میں حضرت علی نے ایمان قبول کیا. حضرت خدیجہ، حضرت علی اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ جب نماز پڑھتے تھے تو مکے والوں کو ان کی نماز کا طریقہ عجب معلوم ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کے لیے وہ ایک نئی چیز تھی. تو مکے والوں نے ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت شروع کر دی. انہوں نے آپ کو ستانا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا. جب ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایذا رسانیوں اور تکلیف دینے کے باوجود بھی جب آپ اپنے کام سے نہیں رکے، برابر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ اثر تھا کہ مکۃ المکرمہ میں روز بروز ایمان قبول کرنے والوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. روز نئے نئے لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے. مکے والے بڑے پریشان ہوئے، سوچا کہ اگر اسی طرح روز مکے میں لوگ ایمان قبول کرتے گئے تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ مکے میں کوئی ہماری برادری کا باقی نہیں رہے گا، سب محمد کے غلام بن جائیں گے. اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے، ایسی ترکیب بنائی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر نکلیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اپنا پیغام سنائیں، تو ہم لوگوں کو ایسی بات بتائیں کہ لوگ ان کی بات کو سننا ہی چھوڑ دیں، لوگ ان کی باتوں کو سننا ہی چھوڑ دیں. چنانچہ مشورہ کر کے یہ طے کیا گیا کہ ہم سب مل کر اس بات کو ڈکلیئر کریں، ہم لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جو قریشی نوجوان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 360 بتوں کو چھوڑ کر جو یہ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ جو کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بارش وہی برساتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، روزی وہی دیتا ہے. فرمایا ہے کہ اس کی جو باتیں ہیں، یہ جو کہہ رہا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ دراصل یہ قریشی نوجوان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پاگل، دیوانہ اور مجنون ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ظاہر سی بات ہے کسی آدمی کے بارے میں جب کہہ دیا جائے کہ یہ آدمی پاگل ہے، یہ آدمی دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، کیا کوئی اس کی بات کو سن سکتا ہے؟ کون سنے گا؟ چنانچہ مکے والوں نے، آپ کے مخالفین نے آپ کو مجنون کہنا شروع کر دیا، آپ کو پاگل کہنا شروع کر دیا،
آپ کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا جب مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت کی وجہ سے مجنون، دیوانہ اور پاگل کہا، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم کی یہ آیتیں اتاری۔ اللہ نے ان کا جواب دیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا ان کو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں، میں مجنون نہیں ہوں، آپ تو برابر اپنا کام کرتے رہے۔ اللہ نے اپنی طرف سے اللہ کے نبی کا جواب دیا، اللہ نے جواب میں یہ سورت اتاری۔ کیا کہا اللہ نے؟ چلیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون، نون وہی نون جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اگر میں قرآن مجید اٹھا کر دکھاؤں تو آپ پہچان لیں گے، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ نون، نون آپ نے دیکھا ہے نا، الف با تا میں جو نون آتا ہے وہی نون ہے، ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کا کیا ترجمہ ہے نون کا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کیسے عاجز کیا ہمارے علم کی۔ قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے نا، کہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی؟ الف لام میم سے، یہی تو ہے نا، الف لام میم۔ پوری دنیا میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کے سارے مفتیوں کو، محدثوں کو، مفسروں کو، شیخ الاسلام کو، شیخ الہند کو، جس کو چاہے جمع کر لیں، سب کو جمع کر لیں، کر کے پوچھیں کہ ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے۔ انسان اتنا عاجز ہے، اللہ نے انسان کو پہلے قدم پر ہی عاجز کر دیا۔ الف لام میم کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم، نون، صاد، کاف یا عین صاد قرآن مجید میں ہے، اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے، واللہ اعلم بمرادہ۔ سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا معنی مطلب تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم شروع کرتے ہیں پڑھنا، میں بہت بڑا مفسر محدث، ذرا پوچھیں الف لام میم کا ترجمہ کریں، ذرا نون کا ترجمہ کر لیں۔ اللہ نے پہلے قدم پر ہی عاجز کر دیا۔ اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ صرف ایک نہیں ہے، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، سمجھ رہے ہیں؟ نون، قاف، ہا میم۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھروں کے اندر لوح قرآنی کہہ کر ایک تختی گھروں میں برکت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اس کے لیے گرچہ گھر میں بسنے والے سب بے نمازی ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ میں گھر میں لگاؤں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے میری روزی میں اضافہ ہوگا۔ عجب ہے، اس زمانے میں تو عاملوں کا مزہ ہی مزہ ہے، دل چاہتا ہے کبھی عامل بن جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 5-10 روپے کا خرچہ ہے بھائی، 10 روپے کے نیمبو خریدو، 5 روپے کا تگڑ خریدو، پھر مزے ہی مزے ہیں۔ کتنی بولی لگائیں گے؟ 5,000 25,000، سمجھ رہے ہیں؟ اور قوم ایسی ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پورا مکمل قرآن مجید پڑھانے والا حافظ قرآن، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن خیر چھوڑیے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نون، اللہ نے فرمایا کہ نون، اس کا ترجمہ واللہ اعلم بمرادہ، فرما رہے ہیں کہ اس کا معنی مطلب تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں، علماء نے اتنا لکھا ہے، یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کا علم اللہ کے رسول کو دیا گیا۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ اس کا جو علم ہے کسے دیا گیا؟ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا، لیکن امت کو بتانے سے منع کر دیا گیا۔ بس اتنا کہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اس کے اور اس کے نبی کے درمیان میں محفوظ ہے، ہم تو بس اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نون پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قسم بخدا اگر کوئی آدمی قرآن مجید میں موجود اگر نون کا بھی انکار کر دے تو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں والقلم وما یسطرون، اللہ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم جو لکھتے ہیں نا، قلم کی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر قلم کی قسم کھائی۔ اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس لکھاوٹ کی جس لکھاوٹ کو قلم لکھتا ہے یا کہ فرشتے لکھتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے لکھا یہاں پر جو اللہ نے جس قلم کی قسم کھائی نا، یہ کون سا قلم ہے؟
فرمایا کہ اس سے وہ قلم مراد ہے جس کو قلم تقدیر کہا جاتا ہے۔ کیا ہے قلم تقدیر؟ ایک روایت میں آتا ہے، غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا، ساتوں آسمانوں سے اوپر بیت المعمور کے بعد میں آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جس کو صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہاں پر اس قلم کی زیارت کی، وہ قلم انسانوں کی تقدیر لکھنے میں مصروف تھا، اس کی کھڑکھڑاہٹ کو آپ نے سنی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا۔ قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے قلم سے کہا لکھ۔ کیا کہا؟ قلم نے پوچھا یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی تقدیر لکھ دے۔ چنانچہ قلم نے رفعت الاقلام وجفت الصحف، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا پریشان نہ ہو بھائی، تمہاری تقدیر لکھی جا چکی، وہ صحیفہ جس میں آپ کی تقدیر لکھی گئی ہے وہ سوکھ چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ کیا مطلب سوکھنے کا؟ پہلے زمانے میں پرنٹ نہیں ہوتی تھی، انک ڈبو کر لکھتے تھے، برابر یاد آ رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ انک ڈبو کر لکھتے تھے، لکھنے کے بعد اس کو سوکھنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب کی تقدیریں لکھی جا چکی، قلم نے سب کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ میں دنیا میں کتنے سال زندہ رہوں گا، میں کتنا کھاؤں گا، کتنا پہنوں گا، میری ضرورتیں کہاں کتنی پورا ہوں گی، بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے ایک دانہ بھی اگر میرے مقدر میں ہے انشاءاللہ اس کو کھائے بغیر میں ہرگز مرنے والا نہیں ہوں گا۔ ایک سانس بھی اگر باقی ہے آپ نے طے کر لیا سب مل کو حضرت کا گلہ دبا دینا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے لکھ دیا کہ اس کی سانس کو بچانا ہے، قسم بخدا آپ سب مل کر میری ایک سانس کو ہرگز بھی روک نہیں سکتے، میرا اس پر ایمان ہے۔ یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے، آپ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، دنیا میں بسنے والے سب لوگوں کا ایسا ہی معاملہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے قسم کھائی، قسم ہے قلم کی، فرمایا کہ اس سے وہ قلم مراد ہے جس میں تقدیریں لکھ دی ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا نہیں، اس سے تو وہ قلم بھی مراد ہے اور وہ قلم بھی مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دے دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں۔ قلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، قلم ہی سے دنیا چلتی ہے، قلم کے بغیر دنیا کا وجود ہی نہیں ہے۔ آپ سوال کریں گے حضرت اب قلم کہاں ہے؟ اب تو کمپیوٹر آ گیا۔ کمپیوٹر بھی قلم ہی تو ہے، گرچہ طریقہ بدل گیا، ضروری نہیں کہ قلم ایسے ہی ہو جیسے ہوتا ہے، قلم کی شکلیں بدل سکتی ہیں، بات صحیح ہے نا؟ تو اللہ نے اس کی قسم کھائی، پھر کہا وَمَا يَسْتُرُونَ، اور فرشتوں نے یا قلم نے جو تقدیر لکھی نا اس کی ان سطور کی اللہ نے قسم کھائی۔ اچھا اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ علماء نے لکھا دراصل عرب کے لوگ ہیں نا ان کا یہ مزاج بن گیا تھا، اگر کوئی آدمی کسی چیز کی قسم کھا کر کوئی بات بیان کرتا تو وہ اس بات پر یقین کرتے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اگر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس پر کوئی بلا نازل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ان کے عقیدے کے مطابق دو چیزوں کی قسم کھائی۔ آصف بولنی حضرت روزانہ یہاں پر تو لوگ قسم پر قسم کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، جھوٹی قسمیں۔ صحیح ہے بھائی، اللہ کی قسم منی کریا بولتے نہیں بولتے، ہرگز نہیں کریا بامی، ہرگز نہیں کریا، سمجھ رہے ہیں؟ ادھر کر کو ادھر پلٹ کو بولتا منی کریا۔ ہم سے تو وہ عرب کے جاہل بہتر تھے، پھر بھی ان کا عقیدہ تھا کہ اگر جھوٹی قسم کھائیں تو کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر روز قسم پر قسم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں لیکن کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ نے دو چیزوں کی قسم کھائی، کھا کر اللہ نے ان کا جواب دیا ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا اے نبی جی یہ آپ کو دیوانہ پاگل مجنون کہہ رہے ہیں نا، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہیں گے آپ کو نہیں، آپ سے پہلے
آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے آئے نا سب کو انہوں نے کہا. انہوں نے کسی کو بے وقوف کہا. حضرت نوح کو ان کی قوم نے کہا کہ تم گمراہ ہو. رہبر کو گمراہ بول رہی. انا لنراک فی ضلال مبین یا نوح تم تو گمراہ آدمی ہو بھائی. حضرت نوح کو. حضرت ہود کو ان کی قوم کے لوگوں نے بے وقوف کہا. انا لنراک فی صفاہا. کیا بے وقوف ہیں؟ حضرت موسیٰ کو لوگوں نے جادوگر کہا. کہانی کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی. کہا اللہ کے نبی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی یہ دعوت کو لے کر آتا ہے اس کے خلاف ایسی باتیں کی جاتی ہیں. یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں نا. سنو ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی جی آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز بھی مجنون نہیں ہیں. ہو گیا جواب. اب کسی کے جواب کی ضرورت باقی ہے؟ بنانے والے نے خود کہہ دیا کہ یہ مجنون نہیں ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ما انت بنعمت ربک. آپ اپنے رب کے فضل سے. نعمت کا ترجمہ فضل سے. سمجھ رہے ہیں؟ لیس بمجنون. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کے فضل سے کیا نہیں ہیں؟ مجنون نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ نے اور مزید تسلی دیتے ہوئے کہا یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں نا, آپ اس پر صبر کیجئے, آپ برداشت کر لیجئے. کیا ہوگا برداشت کریں گے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا. ان کے طعنوں کو, ان کی کڑوی کسیلی سننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسا اجر طے کر کے رکھا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا. اللہ نے آپ کے لیے ایسا بدلہ تیار کر کے رکھا ہے غیر ممنون. وہ بدلہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ان کی سننے آپ. بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہ نے ان لوگوں کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تسلی دیتے ہوئے کہا اب برداشت کریں, صبر کر لیں, ہم نے آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر تیار کر کے رکھا. اور آگے اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے مجنون کہا نا, مجنون کہا, پاگل کہا. اللہ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے ایک ایسی ڈگری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو دی ہے. اللہ اکبر. دنیا میں کسی انسان کو وہ ڈگری حاصل نہیں ہے, وہ فضیلت دنیا کی کسی انسان کو حاصل نہیں. اللہ نے کہا اپنی طرف سے, اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی جی آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. کس کے؟ اخلاق. اخلاق کا مطلب سمجھتے ہیں آپ نے بار بار اخلاق کا لفظ سنا ہوگا نہیں؟ سنی نہیں بہت بار. کیا بھی ان کے اخلاق برابر نہیں ہے نا؟ کیا بھی ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں نا؟ اخلاق بولے تو کیا ہے اخلاق بولے تو؟ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے رویہ, انسانی رویہ, انسانی برتاؤ. شاید آپ اسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں بیہیویئر. ہاں, جو بیہیویئر ہے. سمجھ رہے نا؟ سمجھ گئے؟ بیہیویئر کچھ کہتے ہیں. انسانی جو رویہ ہوتا ہے نا وہی ہے. یہ دین ہے. دین صرف نمازیں پڑھنا, روزہ رکھنا, سمجھ رہے ہیں؟ یہ دین ہم نے سمجھ لیا. لوگ بات کرتے ہیں ہنستا بھی نہیں ہونے, سمجھ رہے ہیں؟ چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں ہمیشہ. اور یعنی گھمنڈ, علم کا گھمنڈ, مال کا گھمنڈ, ایجوکیشن کا گھمنڈ, خاندان کا گھمنڈ. منہ کھول کر ہنس کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اخلاق اتنے برے. دیکھو اخلاق کی 3 قسمیں علماء نے لکھی. کتنے؟ اللہ کرے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. اخلاق کا پہلا درجہ ہے جس کو حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی. اخلاق کا پہلا درجہ ہے جس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں. یاد رکھنا. کیا کہتے ہیں؟ بولو. اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ بولے تو کیا معلوم؟ اخلاق حسنہ کا مطلب یہ ہے سامنے والے نے میرے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو میں نے ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر دیا. برابر سرابر کا معاملہ کرنا. کیا کرنا؟ انہوں نے مجھے کوئی نفع پہنچایا تو میں نے ان کے ساتھ اتنا ہی نفع پہنچا دیا. اسے کہتے ہیں کیا؟ اخلاق. علماء فرماتے ہیں نقصان میں بھی ہے. سامنے والے نے اگر مجھے کچھ نقصان پہنچایا اتنا ہی نقصان میں نے اسے پہنچا دیا. یہ بھی اخلاق حسنہ ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ انہیں ایک تھپڑ مارا, ادھر سے ایک تھپڑ, اخلاق حسنہ برابر سرابر. انہیں ادھر سے ایک جامن کھلایا, انہوں ایک جامن کھلایا, اخلاق حسنہ برابر. اسے کیا بولتے ہیں؟ اخلاق حسنہ. یہ جو اخلاق حسنہ ہے نا, فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے. کس کو؟
اور اخلاق حسنہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ تک چلے ہیں. حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ تک سارے نبیوں کو کون سے اخلاق دیے گئے؟ بولو اخلاق سمجھے، اخلاق حسنہ برابر سرابر کا معاملہ. یہ حضرت موسیٰ کے بعد میں جب کون آئے بھائی؟ حضرت موسیٰ کے بعد کون آئے؟ حضرت عیسیٰ. اللہ کے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے نا. حضرت موسیٰ کے بعد جب حضرت عیسیٰ کی شریعت آئی تو حضرت عیسیٰ کو جو اخلاق دیے گئے اسے کہتے ہیں اخلاق کی دوسری کیٹیگری، جسے کہتے ہیں اخلاق کریمہ. بولو اخلاق کریمہ بولو تو کیا؟ اخلاق کریمہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے والا اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو میں پلٹ کر اسے تکلیف پہنچانے کے بجائے اسے معاف کر دوں. اسے اخلاق کریمہ کہتے ہیں. اخلاق حسنہ میں کیا تھا؟ معاف کرنے کی بات تھی. کیسا معاملہ تھا؟ برابر سرابر، ایکول. سمجھ رہے ہیں؟ نفع نقصان دونوں ایکول. لیکن اخلاق کریمہ کیا؟ سامنے والا مجھے کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو بدلے میں نے اسے کیا نہیں کیا؟ میں نے اسے تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ میں نے اسے کیا کر دیا؟ میں نے اسے معاف کر دیا. یہ اخلاق کس کو دیے گئے تھے معلوم؟ اخلاق کریمہ حضرت عیسیٰ کو دیے گئے تھے. حضرت موسیٰ کی شریعت میں کیا تھا معلوم؟ یا قرآن مجید ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. حضرت موسیٰ کی شریعت کے بارے میں حضرت موسیٰ کی شریعت تھی تمہاری اگر کوئی آنکھ پھوڑے بدلے میں آنکھ پھوڑو، اخلاق حسنہ. لیکن حضرت عیسیٰ کو جو اخلاق دیے گئے اخلاق کریمہ. حضرت عیسیٰ کو کوئی ستاتا پریشان کرتا بدلہ نہیں لیتے، کیا کرتے تھے؟ معاف کر دیتے تھے. اب ہے اخلاق کی تیسری قسم جسے کہتے ہیں اخلاق عظیمہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ. اللہ نے کہا نا 3 اخلاق میں سے قرآن میں کون سے اخلاق کا ذکر ہے؟ اخلاق عظیمہ. اخلاق حسنہ کا ذکر نہیں جو حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ تک ملے تھے. اخلاق کی دوسری قسم، دوسری کیٹیگری اخلاق کریمہ، اس کا بھی ذکر نہیں. اللہ نے ہمارے نبی کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں اخلاق حسنہ دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ نے ہم نے تمہیں اخلاق کریمہ دیا. کیا بول رہے ہیں اللہ؟ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. اخلاق عظیمہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا اخلاق عظیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو میں اسے صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں گا، میں اسے انعام دوں گا. یہ اخلاق تھے ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آ کر اگر تکلیف پہنچاتا نا تو آپ معاف کرتے تھے. صرف معاف نہیں کرتے تھے بلکہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بدلے میں اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے. اسے کہتے ہیں اخلاق عظیمہ. اب ہمیں کون سے اخلاق اپنانا بھائی؟ جی حسنہ اپنائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اخلاق عظیمہ صرف ہمارے نبی کو دیے گئے ہیں اور ہم کس کے امتی؟ آقا کے امتی. تو ہمارے اندر بھی اخلاق عظیمہ ہونا چاہیے. یاد رکھو وقت بہت زیادہ ہو گیا. 2 باتیں 2 حدیثیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں. آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا نا، کل میں نے کہا تھا کاؤنٹنگ نہیں ہوتی، وہاں پر وزن کیا جاتا ہے. اعمال کو تولا جائے گا تو ترازو کے اندر سب سے زیادہ وزنی چیز انسان کے اخلاق ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اخلاق. جتنے پیارے آپ کے اخلاق اتنا زیادہ آپ جنت کے قریب. جتنے پیارے آپ کے اخلاق. رویہ بس اخلاق کا مطلب رویہ درست کر لو بھائی. جو بھی بات کرے منہ بھر کر بات کرو، ہنس کر بات کرو. تکلیف ہو گئی کسی کی طرف سے، ارے کون سا 1000-2000 سال جینا ہے، معاف کر دو. اللہ نے طاقت دی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر لو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض مرتبہ انسان کے اخلاق اتنے اچھے ہو جاتے ہیں، وہ اخلاق عظیمہ اپناتے 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 اللہ کے درجے میں، اللہ کے نظر میں اتنا بڑا مقام پا لیتا ہے. اللہ اس کو رات بھر عبادت کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کو جو ثواب دیتی نا، اللہ اس آدمی کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت میں سب سے قریب، قیامت میں میرے سے قریب سب سے زیادہ وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں.
حضرت ابو ہریرہ کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی ذرا بتائیں جنت میں داخل کرنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ صحیح تھا نا سوال؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق. آج ہم نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتی, روزہ رکھنے کو عبادت سمجھتی, حج کرنے کو عبادت سمجھتی, ایران تورن کو عبادت سمجھتی, لیکن اخلاق کو, رویے کو ہم لوگ عبادت نہیں سمجھتے. جبکہ اچھے اخلاق کے بغیر ہمارا ایمان اور دین ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا. تو ہمارے آقا کو اخلاق عظیمہ دیے گئے تھے, ہمیں وہ اخلاق عظیمہ اپنانا ہے. بے شمار واقعات ہیں. میری چاہت یہ ہے کہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخلاق کے جو واقعات ہیں نا, سننا چاہیے نا. کل انشاءاللہ میں آپ کو 2-4 زبردست واقعات سناؤں گا اخلاق عظیمہ سے متعلق. لیکن آج نیت کر کے جائیں انشاءاللہ ابھی اور اسی مجلس سے ہم بھی اپنے اخلاق کو درست کریں گے نا انشاءاللہ. اخلاق عظیمہ اپنانے کی کوشش کریں گے. اب سوجا کو نیت کر لے کہ صبح اٹھے تو نہیں بدل جاتے اخلاق, اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے. بھائی 30 سال کا بگڑا ہوا انسان کیا ایک رات میں درست ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے, مشکل ہے. لیکن نیت کرو, اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی دعا میں مانگتے تھے. آئینہ دیکھتی نا ہمیں, دعا یاد ہے 36 بار اینک دیکھتی. اب تو فون آ گیا, اینک نہیں رہا تو فون میں دیکھ رہی تھی. کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے آئینہ دیکھتے ہوئے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن, اللہ اکبر. دعا آئینہ دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم حسنت خلقی, اللہ آپ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا, کیسا انسان میں اللہ آپ نے مجھے بنایا ہے. اللہ جب میرا ظاہر خوبصورت ہے فحسن خلقی, اللہ میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجیے. اللہ کے نبی کو مانگنے کی ضرورت تھی کہ بھائی اللہ بول رہی تمہیں اخلاق عظیمہ ہمیں دے دے, لیکن پھر بھی اللہ کے نبی اپنی دعا میں مانگتے تھے. یہ اصل ہمارے لیے تعلیم ہے. اللہ سے مانگیں اور نیت کریں ہم بھی انشاءاللہ اپنے اندر اخلاق عظیمہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.